آپ کو بتائیں کہ مانسون کے آغاز میں ہی دریا ابھرنے لگے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، نچلے درجے کا سیلاب۔ چنیوٹ کے مقام پر 80,000 کیوسک کا ریلا رواں دوا، رات گئی 1 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا گزرے گا۔ انتظامیہ نے چناب میں کشتی رانی روک دی، سیاحوں کو دریا کے کناروں کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ فلڈ کنٹرول روم ریکارڈ کے مطابق گزشتہ روز ہیڈ مرالہ کے مقام پر 1,70,000 کیوسک سے زائد پانی کی آمد ریکارڈ کی گئی، جبکہ آج مرالہ سے پانی کا اخراج 65,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ خان کی بیراج سے 1,17,000 کیوسک، قادرآباد بیراج سے 1,47,000 کیوسک پانی کا اخراج ریکارڈ کیا گیا۔ چنیوٹ کے مقام سے آج 80,000 کیوسک کا آبی ریلا گزرا، جبکہ رات گئی 1 لاکھ سے زائد کیوسک آبی ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ اسی مقام سے گزشتہ سال اگست میں 9 لاکھ کیوسک کے قریب سیلابی ریلے گزرے تھے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے دریائے چناب میں کشتی رانی پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ سیاحوں اور شہریوں کو دریا کے کناروں کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ریور سائڈ کے علاقوں میں ریسکیو 11/22 اور متعلقہ محکموں کو الرٹ کر دیا گیا۔ انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ کیمرہ مین علی کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں ممکنہ سیلابی صورتحال، ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا دریائے چناب کا دورہ، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان اور دیگر افسران کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ ریسکیو، لائف اسٹاک، ہیلتھ اور دیگر محکموں کے فلڈ ریلیف کیمپس کا معائنہ کیا۔ واٹر بوٹس، فوڈ ہیمپرز کا بھی جائزہ لیا۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں ممکنہ سیلابی صورتحال، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا دریائے چناب کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ہیلمٹ کا استعمال نامنوی قانون پر عمل درآمد۔ پولیس لائنز فیصل آباد سے نکلنے والے اہلکار قانون کی دھجیاں اڑانے لگے۔ سی ٹی او اور سی پی او دفاتر کی پارکنگ میں بائکس پر غیر نمونہ نمبر پلیٹس کی بھرمار۔ سیف سٹی کیمروں اور ٹریفک وارڈنز نے بھی اہلکاروں کے خلاف چپ سادھ لی۔ شہری دوہرے نظام کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر عوام کو فوری جرمانے، مگر پولیس اہلکاروں کو چھوٹ کیوں حاصل ہے؟ فیصل آباد پولیس کے اہلکار ٹریفک قوانین کی کھلے عام خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ پولیس لائن سے نکلنے والے اہلکاروں کی بڑی تعداد بغیر ہیلمٹ اور ون وے کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دینے لگے۔ سی ٹی او اور سی پی او دفتر کی پارکنگ میں کھڑی پولیس اہلکاروں کی بائکس پر غیر نمونہ نمبر پلیٹس کی بھرمار۔ سیف سٹی کیمرے اور ٹریفک پولیس اہلکار بھی پولیس اہلکاروں کی خلاف ورزی سے نظریں چرانے لگے۔ فیصل آباد کے شہری پولیس اہلکاروں کی خلاف ورزیوں پر پھٹ پڑے۔ ان کا کہنا تھا ان کی پاسداری صرف عام آدمی پر ہی لازم ہے، پولیس اہلکاروں کو چھوٹ کس قانون کے تحت حاصل ہے؟ ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ تو گنڈے اس ملک کے، یہ عوام کے لیے ہی صرف ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے اپنے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ صرف عوام کو مارنا چاہتی ہے۔ پاکستان صرف ہمارا ہی ہے، پولیس کی حکومت ہے۔ ہمارے پاس ہیلمٹ نہیں ہوتا ہمارا چلان، ہماری لائٹ نہیں ہے تو اس کا چلان، انڈیکیٹر اس کا چلان۔ تو پولیس والوں کے پاس انڈیکیٹر ہے، نہ نمبر پلیٹ ہے، نہ ہیلمٹ ہے، وردی میں بدماشی کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیس والے ہوں یا جو ہوں، قانون سب کے لیے برابر ہی ہوتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے پولیس والے ہوں، ہیلمٹ سب کو ہی پہننا چاہیے، کیونکہ سب کی جانیں جو ہوتی ہیں ایک برابر ہوتی ہیں۔ سب کو چاہیے کہ ہیلمٹ پہننا چاہیے، چاہے وہ چلانے والا خود کیوں نہ ہو یا پولیس والا کیوں نہ ہو۔ ٹریفک آفیسر ہیڈ کوارٹر کاشف حسین کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بلا امتیاز کارروائی کی جاتی ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد بلا امتیاز وائلیشنز پہ کارروائی کر رہی ہے۔ ہمارا مقصد لوگوں کو ان کی جانوں کو محفوظ بنانا ہے اور ان کو حادثات سے بچانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم لوگ بلا امتیاز کارروائی کر رہے ہیں۔ اس میں ہم عام شہری اور پولیس فورس اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو بھی وائلیشن کرتے ہیں اس وائلیشن پہ کارروائی کی ہے۔ ہیلمٹ پہننے اور ون وے کی خلاف ورزی شہریوں کو رواں سال 40 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ عائد کرنا پڑا۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ رجسٹریشن کے بغیر گاڑی شو روم سے باہر نہیں نکلے گی، شو روم مالکان نئی گاڑی کی رجسٹریشن کروانے کے پابند۔ محکمہ ایکسائز نے گاڑی روڈ پر لانے سے قبل رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔ نئی پالیسی سے امن و امان اور جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ موقع پر رجسٹریشن سے ایکسائز ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ محکمہ ایکسائز نے نئی وہیکل کی رجسٹریشن کے لیے سخت اقدامات جاری کر دیے۔ شو روم مالکان گاڑیوں کی رجسٹریشن کروانے کے پابند ہوں گے۔ نئی گاڑی رجسٹریشن اور نمبر پلیٹ ہونے کے بعد ہی شو روم سے باہر نکلے گی۔ اس مقصد کے لیے شو روم مالکان کو وہیکل رجسٹریشن سسٹم کے لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ دوسری جانب شہریوں کو نمبر پلیٹ رجسٹریشن کے لیے ایکسائز
दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इकदाम शाहराहों पर बगैर नंबर प्लेट चलने वाली व्हीकल्स की रोकथाम के लिए उठाया गया है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की शर्त से अमन अमान के क़याम और जराइम की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। मौका पर रजिस्ट्रेशन से महकमा एक्साइज के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमल, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूधों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स रिटेल कीमत की बुनियाद पर होगा। डिजिटल इंटीग्रेटेड और पीओएस कंप्लाइंट सप्लाई को खुसूसी हैसियत मिलेगी। अहल मैन्युफैक्चरर्स को मुकर्ररा शराइत के तहत इस्तिस्ना मिलेगा। डिजिटल सप्लाई चेन की फरोख्त इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मॉनिटर होगी। एफबीआर ने वजाहती जनरल ऑर्डर जारी कर दिया है। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर वजाहत जारी है। सेल्स टैक्स के नफाज के लिए इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स भी जारी कर दी गई है। नए अहकामात का मकसद शफाफ टैक्स निज़ाम का फरोग देना है। आपको बताएं कि अब जूतों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स रिटेल कीमत की बुनियाद पर होगा। डिजिटल एग्रीगेटेड और पीओएस सप्लाई को खुसूसी हैसियत मिलेगी। अहल मैन्युफैक्चरर्स को मुकर्ररा शराइत के तहत इस्तिस्ना मिलेगा। डिजिटल सप्लाई चेन की फरोख्त होगी। नौकरी से बर्खास्त पंजाब सुपरवाइजर डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। 48 रोज की तनख्वाह न मिलने पर वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। मुलाजमत पर बहाली के लिए भी झोली फैला दी। सफाई मसाइल बारे डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी उमर जावेद की अहम हिदायत। सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहों का मसला फौरी हल करने का हुक्म। मॉनिटरिंग मौसर बनाने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया। सुथरा पंजाब मनसूबे के बर्खास्त सुपरवाइजर ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। तारीन का कहना है कि इन्हें बगैर किसी पेशगी इतला के मुलाजमत से फारिग कर दिया गया, जबकि 254 सुपरवाइजर की 48 रोज की तनख्वाहें भी ताहाल अदा नहीं की गयी। एहतजाज करने वालों ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने, बकाया तनख्वाहों की अदायगी और मुलाजमतों की बहाली का मुतालबा किया है। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सफाई के मसाइल जी सुथरा पंजाब अथॉरिटी उमर जावेद ने अहम हदायत जारी कर दी हैं। सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहों का मसला फौरी तौर पर हल करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि देही इलाकों में भी सफाई का मयार शहरी इलाकों के बराबर लाने की हदायत की गई। डीजी सुथरा पंजाब ने मॉनिटरिंग को मौसर बनाने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी उमर जावेद ओहदा संभालते ही मुतहरिक फैसलाबाद समेत पंजाब भर की सुथरा पंजाब एजेंसियों के एमडीज का इजलास तलब कर दिया। तमाम फील्ड मॉनिटरिंग अफसरान को 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत। सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड के मौसर इस्तेमाल का हुक्म। देही इलाकों के लिए क्लियरेंस पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहों की वक्त अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से तनख्वाह पर ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बताएं कि तरक्की से पहले लाजमी करार मेडिकल क्लियरेंस के बगैर तरक्की नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने अफसरान के लिए नई शर्त आयद की है। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान के लिए मेडिकल टेस्ट लाजिम करार दे दिया गया। दिल, गुर्दे, आंखों, एक्सरे और खून टेस्ट कराने का हुक्म दिया गया। SNGAD ने अफसरान से मेडिकल सर्टिफिकेट तलब कर लिया। मुतल्लिका अफसरान को मेडिकल रिपोर्ट्स मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक जमा कराना होगी। PAS, PMS और पुलिस अफसरान भी अहकाम के दायरे में होंगे। महकमे तालीम का IT तालीम के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। फैसलाबाद में सुबह भर के कॉलेजेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा शुरू करने का ऐलान। तलबा को पेशावराना और अमली महारतों की तरबियत की फराहमी की जाएगी। DPI कॉलेजेस ने अल्हाक के लिए तमाम कॉलेजेस को NOC जारी कर दिया। डिप्लोमा ICS के मुसावी होगा। क्लासेस का आगाज रवां साल से ही होगा। तालीमी इदारों में मतलूबा लैब्स की अदम फ्राहमी बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने में बड़ी रुकावट करार। प्राइमरी स्कूल्स में लैब्स न होने से फैक्ट AI मजमून नोटिफाई कराने का फैसला ना कर सका। AI मजमून नोटिफाई ना होने से किताबों की छपाई में ताखीर का सामना। लैब्स ना होने से अब प्राइमरी स्कूल्स में AI को बतौर चैप्टर शामिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। प्राइमरी स्कूलों में AI मज़ामीन को आइंदा तालीमी साल से पढ़ाया जाना था। पहली से 5वीं जमात तक फैक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने AI मज़मून पढ़ाने की मंजूरी दी थी। अवामी मसाइल से फैसलाबाद डिवीजन का रुख कर लिया। कहीं वाटर फिल्ट्रेशन गैर फाल तो कहीं पार तबाही की दास्तान बयान करने लगी।
بہار کالونی چنیوٹ بنیادی سہولیات سے محروم، متاثرین مسیحا کے منتظر۔ شیخوپورہ روڈ فیصل آباد پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، تعفن اور بدبو سے راہگیروں اور مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جنگ میں گرمی کی ستائش، شہری صاف پانی کو ترس گئے۔ محلہ جلال آباد کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند۔ فلٹریشن پلانٹ کی بندی سے شہری صاف پانی سے محروم، علاقہ مکین پینے کا پانی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ مکینوں نے فلٹریشن پلانٹ فوری فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سارا پانی اتھوں دا پانی اس محلے دا نکاسی گندے پانی نال رل چکا ہے اور بہت پریشانی ہے اس واسطے کہ اس دا حل کیتا ونجے بھائی جان۔ فیصل آباد کی گوشالہ سوکا پارک تباہی کا شکار، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے پارک میں سبزہ ختم۔ عرصہ دراز گزرنے کے باوجود پارک کی حالت بہتر نہ بنائی جا سکی۔ پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر دکھائی دینے لگے۔ اب تک صورتحال پر شہری پارک آنے سے کترانے لگے۔ چنیوٹ کی بہار کالونی بنیادی سہولیات سے محروم، علاقے میں پختہ گلیاں، نہ نکاسی آب کا نظام، مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ متاثرین کہتے ہیں کئی سال سے کوئی سڑک بنی نہ ہی ٹف ٹائل لگائی گئی، بارش کے بعد لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ طلبہ یہ کریں گے کہ وہ ٹف ٹائل لگ جائے، ٹف ٹائل کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے گی، پانی آتا ہے تو یہاں پر رکشہ کھڑا نہیں ہوا ہے۔ فیصل آباد میں صفائی ستھرائی کے مسائل سر اٹھانے لگے۔ شیخوپورہ روڈ پر جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر، تعفن اور بو سے راہگیروں اور مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ متاثرین کا انتظامیہ سے صفائی انتظامات یقینی بنانے کا مطالبہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹیرو تک پانی پہنچانے کا خواب ادھورا، کسانوں کا انتظار برقرار۔ ہیڈ تریبو ورکس کے 2 منصوبوں کے ورک آرڈر جاری نہ ہو سکے۔ جنگ میں منصوبوں کے لیے آن لائن ٹینڈرنگ کا عمل مکمل کیا جا چکا، فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث منصوبے التوا کا شکار ہیں۔ درخانہ کینال کی کنکریٹ لائننگ پر 4 کروڑ 44 لاکھ لاگت آنا تھی۔ فرید محمود مائنز کی کنکریٹ لائننگ پر 13 کروڑ 76 لاکھ روپے خرچ ہونا تھے۔ دونوں منصوبے 24 ماہ میں مکمل ہونا تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ بیوٹیفیکیشن منصوبے میں ناقص مٹیریل کا استعمال، مثالی گاؤں پروجیکٹ کی شفافیت پر بھی سرخ دائرہ لگ گیا۔ پنجاب حکومت نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا، واٹر سٹوریج ٹینکس اور پارکس کا ریکارڈ بھی طلب۔ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم تمام منصوبوں کا معائنہ کرے گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ٹوبا ٹیکسنگ میں بنائے گئے پارکس کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ ذمہ داران سے واٹر سٹوریج ٹینکس کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ مثالی گاؤں منصوبے میں ناقص مٹیریل کا استعمال ہوا۔ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم تمام منصوبوں کا معائنہ کرے گی۔ انکوائری کمیٹی ترقیاتی منصوبوں میں غفلت، غیر معیاری کام اور مٹیریل کا بھی جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کی تحقیقات کے بعد ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کیمرہ مین حماد جمیل کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا اہم مراسلہ، ہر سیاسی جماعت مالی سال کے اختتام پر 60 یوم کے اندر ریٹرن فائل کرے گی۔ سالانہ آمدن، اخراجات، فنڈنگ کے ذرائع، اثاثے اور واجبات جمع کروائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو پابند کیا کہ وہ مالی سال کے گوشوارے مالی سال کے 2 ماہ میں لازمی جمع کروائیں۔ گوشوارے چارٹرڈ اکاؤنٹ کی تصدیق کے ساتھ جمع کروائے جائیں گے۔ آڈٹ رپورٹ بھی ساتھ شامل ہوگی۔ تصدیق کی جائے گی کہ ممنوعہ فنڈز موصول نہیں کیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ چھوٹے کاروبار کے لیے نئی راہیں کھل گئی۔ فیصل آباد میں پنجاب ای کامرس ہب کی بلڈنگ مکمل، بورڈ روم، ویڈیو روم اور کلاس روم کی تعمیر شرمندہ تعبیر۔ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام چھوٹے کاروباری افراد کو ای کامرس کی تربیت دی جائے گی۔ مینیجر زبیر کہتے ہیں ای کامرس کے ذریعے مقامی مصنوعات کے فروغ میں مدد ملے گی، روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد کے نوجوانوں کے لیے اہم قدم، سوشل ویلفیئر کی زیر نگرانی پنجاب ای کامرس ہب کی بلڈنگ تیار۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والے افراد کے لیے ای کامرس کے ذریعے مصنوعات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ پنجاب ای کامرس کے مینیجر زبیر کا کہنا تھا کہ بورڈ روم، ویڈیو روم اور کلاس رومز تیار ہیں۔ مقامی مصنوعات کو قومی اور عالمی منڈیوں تک رسائی ملے گی، روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پنجاب ای کامرس ہب بیسیکلی انہیں کیا فیسیلیٹیٹ کرے گا، یہ سب سروسز انہیں فری آف کاسٹ پرووائڈ کرے گا، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے فوٹوگرافی۔ وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کی کچھ فیچر پروڈکٹس ہوں گی، ان کی جو ہے وہ ایک اچھی فوٹوگرافی کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک گرافک ڈیزائنر ہوگا جو ان کے لیے سوشل میڈیا پوسٹ پریپیئر کر رہا ہوگا، ان کے لیے ریلز کریٹ کر رہا ہوگا تاکہ ان کے سوشل میڈیا چینلز جو ہے وہ آپٹیمائز ہو سکیں۔ مینیجر زبیر کا مزید کہنا تھا کہ چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے افراد کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ ای کامرس کے نتیجے کاروبار کو فروغ دیا جائے گا۔ کیمرامین زین العابدین کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کی مصنوعات دنیا بھر کی توجہ سمیٹنے کو تیار۔ میڈ ان فیصل آباد ایکسپو میں صرف 4 روز باقی۔
बिजनेस कम्युनिटी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। एक्सपो फैसलाबाद का मेला 24 से 26 जुलाई तक एक्सपो सेंटर लाहौर में सजेगा। सदर FCCI कहते हैं मेड इन फैसलाबाद सनती शहर का फख्र साबित होगी। एक्सपो फैसलाबाद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। फैसलाबाद की प्रोडक्ट्स दुनिया भर की तवज्जो समेटने को तैयार। मेड इन फैसलाबाद एक्सपो में 4 रोज बाकी रह गए। एक्सपो फैसलाबाद 24 से 26 जुलाई तक एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्कद होगी। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ शेख का कहना था कि मेड इन फैसलाबाद पूरे सनती शहर का फख्र साबित होगी। इंजीनियरिंग शोबा है, एग्री से है, स्टार्टअप्स हैं और सबसे बढ़कर हमने यहाँ पर जो हमारे फिडमेक के मल्टी नेशनल कंपनियां हैं उनको भी वहाँ पे स्पेस दी है। सोप इंडस्ट्री है, शूज़ इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, मेडिसिन है, तमाम इंडस्ट्री जो है ना एक छत के नीचे होंगी और इंशाल्लाह ताला ये शाइनिंगली उभरेगा पाकिस्तान में हमारा जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है और ये इंटरनेशनल मौके भी खुलेंगे और लोकल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। सेम ये प्रोडक्शन लाइन जो है वो हम कह लेंगे डिस्प्ले कर रहे हैं लाहौर में, तो इसको प्रोजेक्शन जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनली भी, जिससे पाकिस्तान की ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पाकिस्तान की फॉरेन कह लें कि रेमिटेंस जो है वो भी इंक्रीज होगी। एक्सपो में शहर भर के ब्रांड्स और इंडस्ट्री शिरकत करेगी। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से भरपूर तैयारियां जारी। हमने सिर्फ शोकेसिंग फैसलाबाद, हमने फैसलाबाद की इंडस्ट्री को ही शोकेस करने के लिए ये बीड़ा उठाया है ताकि फैसलाबाद पता चले कि सिर्फ इंडस्ट्रियल हब कपड़े के हवाले से नहीं सिर्फ जाना जाता, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉर लास्ट 2 डिकेड्स बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो इसमें इवॉल्व हो चुकी। फैसलाबाद की हर चीज़, हर सनत की कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको वहाँ पे ना देखने को मिल जाएगी जो यहाँ आपको नहीं भी पता कि क्या क्या फैसलाबाद में प्रोडक्शन हो रही है। जब वहाँ जाएंगे तो आपको हर चीज़ वहाँ एक ही छत के नीचे सब कुछ देखने को मिलेगा। एक्सपो फैसलाबाद का मेला 24 से 26 जुलाई तक लाहौर में सजेगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अलीना अरूज, सिटी 41 फैसलाबाद।